بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ مومنین کرام، آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر ضرب لگنے کے بعد اور آقا کی شہادت سے پہلے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے کچھ وصیتیں فرمائیں۔ وہ وصیت نامہ نہج البلاغہ میں محفوظ ہے۔ اس میں ایک جملہ امیر علیہ السلام کا ہے کہ یہ میری وصیت اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی، یہ میری وصیت حسن حسین بیٹا تمہارے لیے ہے اور میری تمام اولاد کے لیے ہے اور میرے تمام اہل و عیال کے لیے ہے۔ ومن بلغہ کتابی، اور جس جس شخص تک یہ میری تحریر پہنچے، یہ میرا وصیت نامہ پہنچے، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ وصیت نامہ قیامت تک آنے والے مولا کے ہر شیعہ کے لیے ہے۔ خداوند عالم ہمیں آقا امیر المومنین علیہ السلام کے اس وصیت نامہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہمارے پہلے امام المتقین کی آخری وقت کی یہ وصیت ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے فرمائی، اور مولا امیر چاہتے تھے کہ میرے شیعہ میری ان باتوں پر عمل کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس نورانی کلمات میں سے ایک وصیت کا جملہ یہ ہے: وصیتی لکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا، میری وصیت ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، خدا کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرنا۔ مومنین کرام، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر خود پروردگار عالم نے شرک کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جناب لقمان جب بیٹے کو نصیحت اور وصیت کر رہے تھے، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی ایک مقام پر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اما الظلم فثلاثۃ، ظلم 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جو توبہ کرنے سے معاف ہوتا ہے، انسان کا گناہ کرنا، گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرنا۔ یہ گناہ جو انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ ایسا ظلم ہے جو توبہ کرنے سے معاف ہو سکتا ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو انسان بندگان خدا پر کرتا ہے، حقوق العباد کو پامال کرتا ہے۔ یہ ایسا ظلم ہے جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اما الظلم الذی لا یغفر، ایک وہ ظلم ہے جو ناقابل معافی ہے، ناقابل بخشش ہے، مولا فرماتے ہیں وہ ظلم، وہ شرک ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے مشرکین کو نجس کہا، انما المشرکون نجس، سورہ مبارکہ مشرکین کو پلید کہا ہے قرآن نے۔ سورہ مبارکہ نساء میں پھر 2 مقام پر ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَمَن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اس نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، پھر ایک مقام پر فرماتا ہے کہ جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا۔ یعنی سب سے بڑا گمراہ خالق کی نگاہ میں وہ ہے جو مشرک ہے، اور سب سے بڑا گناہ کا مرتکب وہ ہے جو مشرک ہے۔ مومنین کرام، علماء نے توحید کی چند اقسام بیان فرمائی ہیں اور اس میں شرک کی بھی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وذات وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی لائق عبادت ہے اور نہ ہی خدا کا کوئی شریک ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی بہت ساری دعاؤں میں تذکرہ آتا ہے۔ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا شبہ لہ ولا شبیہ لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی ند کوئی نہیں، اس کی ضد کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ کلمہ توحید اقرار کرنا کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اسی عقیدے پر ہمیں موت آئے۔ نبی کریم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ شرک سے بچنا، ولو قطعتا، تلوار سے تمہارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور سلبتا، یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، او احرقت بالنار، یا آگ میں جلا کر تمہیں راکھ بنا دیا جائے، یہ سب کچھ قبول کر لینا لیکن شرک نہ کرنا۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، مشرک کی مثال دی ہے پروردگار نے کہ جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے گویا ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گرا ہو اور زمین پر آ پڑا ہو اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندوں نے اسے اچک لیا ہو، او تحوی بہ الرِّیحُ فی مکان صحیق، یا ہوا نے ان کو اڑا کر دور دراز علاقوں تک پھینک دیا ہو۔ سورہ مبارکہ زمر میں آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل جو ہیں وہ حبط ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ مشرک قیامت کے دن صرف اس کے نصیب اور حصے میں خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، اور مشرک جو ہے اس کا عمل برباد ہے، اور مشرک کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ مومنین، ہمارے آقا و مولا امام علی علیہ السلام اپنے شیعوں سے قیامت تک آنے والے اپنے محبوں سے یہی وصیت کر رہے ہیں کہ میری وصیت ہے تمہارے لیے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ خداوند عالم اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ظلم عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔